اب اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں، آواز دینا چاہتا ہوں، ارے یوں نہ مایوس ہو اپنی روانی پہ یہاں، یوں نہ مایوس ہو اپنی روانی پہ یہاں، ارے تو جو دریا ہو تو تجھے جھیل بنا دیں گے، تو جو دریا ہو تو تجھے جھیل بنا دیں گے، ارے ایک بار ساتھ دیکھو تو دیکھو، قسم خدا کی تیرے بچے کو ابابیل بنا دیں گے، قسم خدا کی تیرے بچے کو ابابیل بنا دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں پروگرام کا فیروز پہ جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں، میں آواز دینا چاہتا ہوں ہیرا یونس کو کہ وہ آئے اور اپنے اسپیچ سے ہم لوگوں کو نئی راستہ۔ حاضرین محفل، السلام علیکم. I sincerely thank all the esteemed scholars present here on behalf of myself and Ummeed Academy. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Hera Yunus and I am from Bahraich. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Without education, a man is like an animal. ایک پیسے کا فقیر آدمی عزت کی زندگی جی سکتا ہے، لیکن ایک علم کا فقیر آدمی کبھی عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ ایک ان پڑھ آدمی اسی طرح پڑھی لکھی محفل میں رہ سکتا ہے جیسے دن دیپک کا اجالا۔ آپ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ نالج خرید نہیں سکتے۔ علم کیول پیسہ ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر کی تہذیب پیدا کرتا ہے، ایک روشنی جلاتا ہے جس کے اجالے سے ہم سب کچھ کھود سکتے ہیں۔ انسان پیدائشی جاہل ہوتا ہے، وہ بعد میں سبھی چیزوں کو سیکھتا ہے، باقی ساری مخلوقات علم والی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک انسان ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کا سیکھتا ہے، وہ کیول ایجوکیشن ہی ہے جو ہمیں پرفیکٹ بنا سکتی ہے۔ جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں جی سکتی۔ جو انسان پڑھنا بھول جاتا ہے اتہاس اسے بلا دیتا ہے۔ آج وہ قوم دنیا میں سورج کی طرح چمک رہی ہے جس نے علم کی رسی کو تھاما۔ یوروپ والے علم کے بدولت پوری دنیا میں راج کیے ہیں۔ علم کی وجہ سے یہودیوں کی سبھی طرف ڈنکیں بج رہی ہیں۔ نیوٹن آئنسٹائن جیسے یوروپین ایسے ہی نہیں فیمس ہوئے ہیں۔ نیوٹن اپنے شادی والے دن بھول گیا تھا کہ آج اس کی شادی ہے، وہ لائبریری میں بیٹھے رہے۔ آئنسٹائن جب ایٹمک پاور کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے گلدستہ رکھا تھا، بیوی کھانا لگا کے چلی گئی، وہ گلدستہ کھانا، اتنا بیزی تھے، سب کچھ بھول گئے، تب جا کے آج دنیا میں چمک رہے ہیں۔ ایجوکیشن وہ گمشدہ خزانہ ہے جس کے لیے اگر ہمیں کئی ندیوں اور پہاڑوں کو پار کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے عرب سے چین تک جانا پڑے تو تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ علم مال سے بہت قیمتی ہوتا ہے، علم عمل سے افضل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتے وقت جس کا وفات ہو جائے اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ آج اس قوم کی آئیڈینٹی پوری دنیا میں جاہل قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو شبد سے ہوا ہے۔ جس قوم کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو شبد سے ہوا ہے، وہی قوم آج جاہلیت کی تگ لگائے ہوئے ہے۔ زمانہ آج ان پڑھ قوم کے نام سے جانتا ہے۔ جس دیش کا پہلا شکشا منتری مسلمان تھا، اس دیش میں آج مسلمان کیول 22% باقی ہیں۔ غفلت سے جاگو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ پہلے میں ہوشیار تھا تب دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہو گیا ہوں تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو پوری دنیا بدل جائے گی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اسے فرض قرار دیا گیا ہے، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف دینی تعلیم دینا فرض ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے جنگ میں پکڑے گئے سپاہیوں کا یا تو سر کاٹ دیا جاتا تھا یا تو ان کے جان کے بدلے جزیہ لیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی تیسرا آپشن لے کے آئے، نہ ہم سر کاٹیں گے نہ ہم جزیہ لیں گے۔
तुम सिर्फ हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम दे दो, तो क्या वो विदेशी आदमी अरबी नहीं पढ़ाता था? आज सबसे बड़ी गलती एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ये कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया है। हमने दीनी तालीम को अलग और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया है। जो पहले इल्म हुआ करता था, लेकिन आज हमने उसमें दीन बना दिया है। आज हमने एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया तो एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में सिग्नेचर करना नहीं जानता और एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा गुस्ल के फराइज नहीं जानता। याद करो, जब हमने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बांटा था तो फातिमा अल फहरी जैसी मुस्लिम लेडी ने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई। हमने 200 मेडिकल टूल का आविष्कार किया। अगर मूसा ख्वारिज़्म ने एल्गोरिथम का आविष्कार न किया होता तो आज हम एरोप्लेन उड़ाने का नियम न बना पाते। हम ऐसी एजुकेशन लें जिससे हम कामयाब होकर गरीबों का, मजलूमों का सहारा बने। अगर ऐसी नीयत रख के हम दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं तो ये इबादत में शुमार है। आज से 300 साल पहले देखेंगे तो पाएंगे कि यूरोप के अंदर मेडिकल के लाइन में 1 रुपया भी हराम था। ट्रीटमेंट के साथ खाने के लिए ग़िज़ाएं भी दी जाती थी। यूरोप वाले कुरान से, हदीस से अच्छी अच्छी बातों को लेकर उस पर रिसर्च करके उसे अपना लिया और हमें जो तोहफे में मिला था वो हमने नाइल्मी के कारण कीमती चीजों को, अपने तहजीब को खो दिया। एजुकेशन वो नहीं जो हमें बेहयाई सिखाए। एजुकेशन वो नहीं जो हमें अपने पर्दे से, अपने तहजीब से दूर रखे। ऐसी एजुकेशन को जूते की नोक पर रखना चाहिए जो हमारे अंदर की इंसानियत को मार के ऐसा मॉडर्न बना दे जो बेहयाई में पला बड़ा हो। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने कदम, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने कदम, इतना तो रोशन दिया हो नहीं सकता, इतना तो रोशन दिया हो नहीं सकता। एक बार तुम लोग हम लोगों के हाथ से हाथ मिलाओ, अरे फिर देखो इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देखो इस शहर में क्या हो नहीं सकता। अरे तौहीद की परचम है, मोहम्मद की रिदा है, तौहीद की परचम है, मोहम्मद की रिदा है। अरे तू कौन है ऐसी जो जमाने से जुदा है, तू कौन है ऐसी जो जमाने से जुदा है। अरे दुनिया के अबावों के सर पे चढ़ के बोल, मेरा अकीदा है बस ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा।